السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں ماما کے گھر گئی تھی تو وہاں پہ ماما لوگوں نے بریانی بنائی ہوئی تھی، میری چھوٹی والی سسٹر نے، تو بڑی مزے کی بنی تھی۔ میں نے تھوڑی سی کھائی تھی، پھر میں نے باقی کچھ نہیں کھایا اس کے بعد۔ اور یہ ماما شامی کباب بنا رہی تھیں، اور میں ڈینٹسٹ کے پاس گئی ہوئی تھی۔ تو ڈینٹسٹ کے پاس میں گئی تھی تو میں نے اپنی چھوٹی سسٹر کو بولا تھا، میں نے کہا تم نا میرے یہ ویڈیو کے شارٹس وغیرہ لے لینا، ماما جو بنا رہی ہوں گی۔ اس نے یہ شامی کباب کے شارٹس لیے ہیں۔ میرے ماما کے شامی کباب بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ماما بس وہ اکثر لوگ نا پیاز ڈالتے ہیں، ہم لوگ پیاز وغیرہ نہیں ڈالتے ہیں، تو باقی ماما کے بڑے مزے کے ہوتے ہیں، ہری مرچیں، ہرا دھنیا، یہ سب کچھ ڈالتے ہیں۔ تو ماما نے پھر شیپ بنا کے رکھ بھی لیا تھا، پر یہ میری چھوٹی سسٹر کو یہ پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ اس چیز کا ولاگ بناتی۔ ماما نے شیپ بنا کے فریز بھی کر لیے تھے۔ اچھا، یہ نا میری چھوٹی سسٹر نے منگوایا تھا آرگنائزر، اور یہ اس نے دراز سے منگوایا تھا، تو بڑا پیارا آرگنائزر ہے یہ آپ الماری میں رکھ دیں انڈر گارمنٹس کے لیے، یا بچوں کی پینٹیز ہو گئیں، یا میل پرسن کی جو ہوتی ہیں بنیان وغیرہ، اور میل پرسن کے انڈر گارمنٹس جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ آرگنائز کر کے آرام سے رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا رہی تھی پچھلے ایک دو بلاگ میں کہ ویلویٹ لینے ہم گئے تھے، تو یہ پھر میری ماما گئی تھیں اور وہ پھر خود ہی پسند کر کے ویلویٹ لے آئی تھیں۔ تو یہ ویلویٹ لے کے آئی تھیں، تو وہ 2-3 کلر لے کے آئی تھیں، ایک یہ گرے کلر تھا، اور یہ میری ماما آئی تھنک میرے لیے لے کے آئی ہیں۔ تو یہ ہم سوچ رہے تھے کہ اس کے اوپر کس کلر کا کام ہونا چاہیے، تو یہ بہت پیارا کلر تھا، اور ساتھ میں ایک میرون کلر ہے۔ اور میں نا یہ ماما کے ساتھ اس ٹائم ادھر ہی کیمرہ رکھ کے نا، تو میں ماما کے ساتھ ڈسکس کرنے لگی تھی کہ اس کے اوپر کون سا کلر اچھا لگے گا۔ تو ماما بول رہی تھیں کہ جس سے کام کروانا ہے نا وہ آدمی، کام اس کے اوپر کروانا تھا، تو ماما کہیں جس سے کام کروانا ہے نا وہ آدمی بول رہا تھا کہ بلیک کلر بہت پیارا لگے گا، پر مجھے کنفرم نہیں ہے کہ اس کے اوپر بلیک اچھا لگے گا نہیں۔ میں ابھی ایک دو چیزیں دیکھوں گی، پھر اس کے بعد ہی میں ڈیسائیڈ کروں گی کہ اس کے اوپر بلیک کلر ہونا چاہیے یا نہیں۔ اور یہ جو ہے ٹماٹر گھر آئی تو میرے ہسبینڈ منڈی گئے ہوئے تھے، وہ ٹماٹر وغیرہ لے کے آئے ہوئے تھے، پھر یہ کام کرنا تھا، اور میں نے اپنی داڑھ بھی نکلوائی ہوئی تھی، اور کافی وہ نا زخم ہو جاتا ہے، پہلے تو پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہ انہوں نے سن کیا ہوتا ہے، تو وہ اتنی فیل نہیں ہوتی پین، جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے سون کا ٹائم، جو سون انہوں نے کی ہوتی ہے، نم کی ہوتی ہے، تو وہ جب ختم ہوتا ہے تو ٹائم تو پھر بڑی پین ہوتی ہے۔ تو پھر نہ میں پہلے سوچا کہ اگلے دن کر لیتی ہوں، پھر میں کہا نہیں ساتھ ساتھ کرتی ہوں، تو پھر میں نے آتے ہی یہ ٹماٹر وغیرہ سب کچھ سمیٹے، ٹماٹر کاٹے، اور اب پتہ جب ٹماٹر لے جاؤ اندر کچھ خراب بھی آ جاتے ہیں، میں نے وہ خراب والے سائڈ پہ کیے اور ان کو کاٹا اوپر سے جہاں جہاں سے وہ خراب تھے، پھر میں نے ان کا پیسٹ بنا لیا۔ اور یہ میں پیسٹ بنانے کے لیے کاٹ کے جگ میں ڈال رہی تھی، تو میری بیٹی کو میں نے کہا کہ تم ویڈیو بنا دو، تو وہ ساتھ ساتھ پھر ویڈیو بنانے لگ گئی۔ یہی کام کرتے کرتے بہت ٹائم مجھے لگ گیا تھا، کیونکہ یہ خالی ٹماٹر نہیں تھے، پیاز بھی آئے تھے، پیاز کی کٹنگ وغیرہ، اور جو ان کو میں نے اسٹیم وغیرہ کیا، میں نے اس کی ویڈیو ہی بنائی، کیونکہ اتنا کام ہو گیا تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، اور مجھے یہ تھا کہ جلدی ختم ہو جائے، جب کام پڑا ہونا میرے سے ریلیکس نہیں ہوا جاتا، تو میں نے پھر فٹافٹ یہ بنایا۔ پھر گوبھی بھی تھی، گوبھی بھی میں نے کاٹ کے بنا کے میں نے رکھ دی تھی۔ بینگن بھی آئے تھے، میری بڑی والی بیٹی اور مجھے بس بینگن پسند ہے، باقی گھر میں کسی کو نہیں پسند، وہ بینگن وغیرہ سمیٹے، سارا کچھ سمیٹا، اور فروٹ بھی تھا، فروٹ بھی سمیٹا، اور یہ میں نے نا پھر ٹماٹر، اور میں نے نئی ٹینشن لی کہ گند پڑے، میں ورنہ بڑا صفائی کر کے بنا رہی ہوتی ہوں، پر یہ رات ہو گئی تھی، کافی ٹائم بھی ہو گیا تھا، اور میں تھک گئی ہوئی تھی، تو مجھے یہ تھا بس جلدی کام ہو جائے سارا، تو یہ میں پھر ڈال رہی تھی، اور میں نے سوچا جو گند ڈال رہا ہے، ورنہ میں پتہ کیا کرتی ہوں، جو تھوڑا سا بھی گند ڈلتا ہے میں ساتھ ساتھ صفائی کرتی ہوں، پر میں نے سوچا، میں کہا اب جو ہے نا صفائی جو ہے نا میں نے نہیں کرنی، پہلے سارا کام کر لوں پھر ایک ہی دفعہ صفائی کروں گی۔ تو بس میں نے یہ پھر سارے ٹماٹر کے یہ کیوبس بنائے۔ اچھا، میرے پاس یہ ٹرے 2 ہیں، میرے پاس اور ٹریز ہونا تو میں جلدی میرا یہ کام ختم ہو جائے، میں فریزر میں سارے لگا دوں۔ میں نے نا اب یہ آئس کیوب والی ٹریز لوں گی۔ یہ میں نے پیاز کا پیسٹ بھی بنا کے رکھ دیا، اور میں نا ایک ڈبے میں ڈال دیا تھا، اور بعد میں مجھے سمجھ آیا کہ میں نے یہ ایکسٹرا ڈبے میں ڈال دیا، اسی بڑے باؤل میں ڈال دیتی ہوں، اور یہ میں نے اس لیے اس میں ڈال کے رکھا ہے، اس کو میں نے فریز نہیں ابھی کیا کہ میں ان کو نا کیوبس کی شیپ میں ایک ہی دفعہ بنا کے رکھوں گی، یہ ایک دفعہ اس طرح بن جائے نا پھر اس کو توڑنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو جو کیوبس ہوتے ہیں ان کی شیپ میں بنا ہونا تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔
تو یہ پیازوں کا جو پانی تھا وہ بچ گیا، یہ تھوڑے سے ٹماٹر جو تھے پیسٹ، ابھی کچھ بنا تھا کچھ نہیں، اور یہ جو بالکل مجھے وہ ٹماٹر کچھ کچے مطلب پیسٹ نہیں، سوری کچے کہہ رہی ہوں، پیسٹ نہیں بنا کے رکھنا، سم ٹائم ویسے بھی ضرورت پڑتی ہے، تو میں نے تھوڑے سے ٹماٹر وہ رکھے۔ اب یہ برتن دھونے والے تھے، میں سارے برتن اکٹھے کر رہی تھی کہ میں نا ساتھ ساتھ دھو لوں اور شیلف وغیرہ صاف کر لوں۔ میری مشین بہت گندی ہو گئی تھی کیونکہ میں نے ٹماٹر کا پیسٹ بنایا اور یہ اس کا پیسٹ بنایا، پیازوں کا پیسٹ بنایا، یہ ٹماٹر سمیٹنے تھے، بڑا گند پڑ گیا تھا۔ اور پھر میں نے جلدی جلدی پہلے ساری شیلف صاف کی، اور یہ میں نے مشین ایک سائڈ پہ رکھی اور برتن دھونے والے میں نے سنک میں رکھے، اور ٹماٹروں کے اوپر میں نے پانی ڈال کے ان کو میں نے نتارنے کے لیے رکھ دیا کہ ذرا پانی ڈرائی ہو جائے تو پھر فریج میں رکھتی ہوں، ورنہ فریج میں پانی گرتا رہے گا اور ایک نیچے پلیٹ رکھو تو علیحدہ ہی جگہ گھیری ہوتی ہے، اس لیے میں نے پھر ٹماٹروں کو نا سٹین ہونے کے لیے رکھ دیا۔ اب یہ جو تھے میرے برتن دھونے کی باری آ گئی تھی، میں نے پریشر کوکر واش کر لیا تھا پہلے ہی کیونکہ وہ اوپر پڑا ہوا تھا۔ پھر میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ رکھ دو، ٹھہریں ایک سیکنڈ، اب میں آپ سے اسٹاپ لیتی ہوں، میں اپنی بیٹی کو بتا دوں کیونکہ وہ آلو واش کر کے نا رکھ رہی ہے، میں آلو گندے نہیں رکھتی تو میں اس کو ذرا بتا دوں، یہ آپ چھابی یا کسی چھابی کے اندر رکھ کے نا تو رکھ دو، یہ سٹین ان کا پانی، ہاں بنا لو فرائز۔ تو اس کو میں نے کہا تھا کہ آلو واش کرو جب تک میں وائس اوور کرتی ہوں، کیونکہ مجھے نا مٹی والے آلو نہیں پسند ہیں، تو میں آلو واش کر کے نا تو تھوڑے ڈرائی ہو جائیں تو پھر میں نا دوبارہ ٹوکری میں لگا دیتی ہوں، تو میں اس کو بتا رہی تھی، اس نے واش کر لیے ہوئے تھے، تو اب وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں نے آلو واش کیے، تو اب میں 2 آلوؤں کی فرائز بنا سکتی ہوں، تو میں اس کو پرمیشن دے رہی تھی کہ ہاں تم بنا سکتی ہو، تو وہ کٹنگ وغیرہ سب کچھ کر دے گی تو پھر میں کر دوں گی۔ یہ بس میں برتن دھو رہی تھی اور میں ساتھ ساتھ بہت سوچ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد میں نے کیا تھا گوبھی بنائی تھی، گوبھی کو کاٹ کے ہر طرح سے میں نے کر کے رکھا تھا، اور پیازوں کو پتہ صرف چھیلنا ہوتا ہے اور وہ چھیلنا بھی بڑا کام ہوتا ہے، میں نے پیازوں کو چھیلا کاٹا سب کچھ کر کے، تو میں نے اس کو سٹیم کیا، سٹیم کر کے پیسٹ بنایا، اور یہ جو تھا میں نے پھر مشین بھی ساری صاف کر دی، پر مشین نہ 1-2 جگہ سے صحیح صاف نہیں ہوئی، مجھے بڑی الرجی ہوتی ہے، یہ جو کناروں میں گند پھنسا ہوتا ہے، یہ میں نے چھری وغیرہ سے نکال رہی تھی، پر مجھے یہ تھا کہ میں ساتھ ساتھ ویڈیو کا نا شارٹ لے لوں، پھر میں بعد میں خود ہی صاف کر لوں گی۔ یہ میں نے اپنا چیزیں صاف کرنی ہے، ٹوتھ پک وغیرہ سے نا میں صاف کروں گی، اور یا کاٹن بیڈ کے ساتھ نا ان جگہوں کو اچھے سے صاف کر لیتے ہیں، یا ٹیتھ برش ہے نا وہ آپ ٹیتھ والا نہ لیجیے گا، ایک نیا برش آپ لے کے رکھ لیں کہ ان کاموں کے لیے کہ جہاں آپ کی فنگر یا کوئی چیز نہیں پہنچتی وہاں پہ وہ برش پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ سنک واش ہونے والا رہ گیا تھا، باقی برتن وغیرہ سب کچھ واش ہو گئے تھے۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اگلے بلاگ میں پھر حاضر ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔